کہ اس زمانے کے اندر جو لوگ حج کے لیے جاتے تھے تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا سیر و تفریح کر کے آ جائیں، لوگوں سے ملاقات ہوگی، کھائیں گے پیئیں گے اور حج بھی کریں گے۔ تو آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو، کھانے پینے اور سیر و تفریح کے لیے نہیں، اللہ کے لیے حج کرو۔ اس زمانے میں لوگ حج کے لیے جاتے تھے، تو اس آیے کریمہ کے نزول کے بعد جانے والے جو حج کے لیے جاتے تھے ان بزرگوں کے حج کا اندازہ لگائے گی۔ اللہ اکبر، وہ تو احرام پہنتے ہی لرز جاتے تھے، کانپ جاتے تھے، اور توجہ پہلے کس کی طرف ہوتی تھی؟ اللہ کی طرف۔ وہ لبیک کہنے سے پہلے ڈرتے تھے کہ ہم اگر کہیں گے لبیک میرے مولا میں حاضر ہوں تو کہیں جواب میں لا لبیک نہ کہہ دیا جائے کہ تیری حاضری مجھے قبول نہیں، اس لیے کہ تو ناپاک کپڑے پہن کر گناہوں سے اٹا ہوا آ کر کے تو کہہ رہا ہے میں حاضر ہوں، تیرے جیسے گندے کی میں حاضری کیسے قبول کروں؟ یہ ڈرا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کی توجہ خدا کی طرف تھی۔ آج توجہ خدا کی طرف سے ہٹ چکی ہے۔ کتنے حاجی ایسے ہیں جن کی توجہ اس طرف ہوتی ہے؟ اب تو ایئرپورٹ پر پہنچے تو ویڈیوگرافی ہو رہی ہے، فوٹو کھینچا جا رہا ہے، ہار پہنایا جا رہا ہے، فوٹو کھینچو، احرام پہ، یہ سب ساری چیزیں ہو رہی۔ کہاں اللہ کے لیے رہے؟ اللہ ماشاءاللہ، میں کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر رہا، لیکن ظاہری جو سچویشن ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے لیے حج کرو۔